بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا عالم ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ۔ دنیا کو برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت لذت روح کو پہنچتی ہے، اور اس کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و الم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے، بینہ یعنی سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعد کی قبر پر، بعد کی چاہے زمزم شریف میں، بعد کی آسمان و زمین کے درمیان، بعد کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعد کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعد کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعد کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بس دستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ کافروں کی خبیث روحیں بعد کی ان کے مرگٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعد کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعد کی پہلی دوسری ساتویں آسمان تک، بعد کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہوں جو اس کی قبر یا مرگٹ پر گزرے۔ اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے
چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کی برابر اور شعلہ زن ہوتی ہیں، اور ان کے بال سر سے پاؤں تک اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے اور چڑھ کر اٹھاتے ہوئے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہیں گے تجھے یہ کس نے بتایا ہے؟ مردہ کہے گا میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی ہے، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی ہے۔ بعض روایاتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتے رہیں گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ بعد کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعد کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، اور اوساط میں بعد پر عذاب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق۔ پھر اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اور اولیاء کرام کی شفاعت یا مخص رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعد نے کہا ہے کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تعالی عالم۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور مان بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت اس کی جھلک دیکھے گا، اور ماں بند کر دیں گے اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ
اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپیٹ اس کو پہنچے گی۔ اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو وہ پہاڑ خاک ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل میں متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل بن کر اس کو عذاب پہنچائیں گے، اور نیکیوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ عذاب قبر حق ہے اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے اور انہیں پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے۔ وہی تخمے جسم ہیں، وہ لہذا قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسا بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہیکل اور ان بیماری میں گل کر اتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مسل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عہد ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب عز و جل انہیں جمع فرما کر اس پہلی حیت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ وہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔ عذاب تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال و ثواب ہوں گے۔